لیکن آج کل تو مسجد کے نیچے سے ایشور پیدا ہو رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ کہیں زمین کے نیچے سے پیدا ہو رہا ہے، کہیں کسی گھر میں کسی ماں کے کوکھ سے پیدا ہو رہا ہے، یہاں یہ مندر ہے، اس مندر کے نیچے تو اللہ پیدا ہوا ہے۔ ایسا ہو سکتا؟ اللہ پیدا ہی نہیں ہوتا، لم یلد ولم یولد۔ اگر کوئی مسلمان بولتا ہے تو ہی از گوئنگ ٹو دا ویری ویری رانگ وے، وہ بالکل غلط راستے پر جا رہا اگر کوئی مسلمان اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی جو آخری فائنل جو قانون کی کتاب ہے قرآن، اس قرآن میں یہ رب نے فرما دیا ہے کہ رب پیدا نہیں ہوتا، جو رب ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہی بات تو منوسمرتی میں، یہ اپنشد میں بھی ایک ایک لفظ کی تشریح کروں گا تو وقت جائے گا۔ مجھے کہا گیا ہے کہ تھوڑا منتر اور اشلوک کے اوپر بات ہو، تو اسی لیے ہم نے اس ٹاپک کو چھیڑا۔ ہمارے بھارت میں خود 350 مذہب کے لوگ ہیں، پوری دنیا تو الگ بات، ہزاروں مذہب کے ماننے والے ہیں۔ ان کا صحیح میسج ان کے شاستروں کے اندر موجود ہے، لیکن وہ اپنے صحیح ایشور کے فرمان سے بھی ہٹے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو اس کے شاستر کو پڑھ کر سنانے والا کوئی نہیں ہوا۔ تو اسی لیے ضروری، اگر یہ مدرسہ ختم ہو گیا، پورے دنیا سے اگر مدارس کا وجود مٹ گیا، تو اگلے 20 سال کے بعد صرف اسلام کا نام رہ جائے گا، ٹوپی اور داڑھی کا نام و نشان ختم ہوگا، اور پھر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کوئی زندگی گزارنے والا نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ کیا دلیل ہے؟ ہم آئیے آپ کو آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ اسلام کا بنیادی مول منتر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہندو دھرم کا مول منتر کیا ہے؟ برہما سوتر، ایکم برہما دتیہ ناستے نہنا ناستے کنچن ایکم ایوم ادویتم۔ مطلب کیا ہے؟ ایشور کے علاوہ کوئی دوسرا پرماتما نہیں۔ سکھوں کا جو بڑی بڑی پگڑیاں باندھتے ہیں، ان کا مول منتر کیا ہے؟ ایک اونکار ستنام کرتا برت نرو نرویر اکال مورت اجونی سے بنگر پرسادی۔ مطلب کیا ہے؟ ایک ہی پرماتما ہے۔ عیسائیوں کا بیسک اسٹرانگ منتر کیا ہے؟ There is no God, there is none God but one God and Muhammad is the last messenger of one God۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ گاڈ ایک ہی ہے۔ بلکہ امریکن ڈالر پر آج بھی یہی عقیدہ لکھا ہوا، we trust in one Lord۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ہم سب ایک لارڈ کو، ایک خدا کو مانتے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز اسلام میں، مسلمانوں میں ہے کہ اللہ کو صرف ایک ماننا ہے، کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ بیوی بال بچے ہیں، نہ وہ کسی کا باپ، نہ اس کے کوئی باپ ہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی فرینڈ نہیں، اکیلا تنہا، اکیلے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہی چیز ہندو دھرم میں بھی ہے۔ نتسچ کسچت پترسٹی لکے نچستانے وچ تسیہ لنگم سکارنم کرنا دیپا دیپو نچاسچ کسچ جنتا نچا دیپا۔ اس کا ارتھ یہی ہے کہ ایشور تمام کائنات کو پیدا کرتا ہے، لیکن اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ ایشور سب کو پیدا کرتا، لیکن ایشور پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن آج کل تو مسجد کے نیچے سے ایشور پیدا ہو رہے ہیں۔ خیر، یہ جہالت ہے، یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ اب کوئی مسلمان یہ کہے دشمنی میں کہ ارے یہاں یہ مندر ہے، اس مندر کے نیچے تو اللہ پیدا ہوا ہے، ایسا ہو سکتا؟ اللہ پیدا ہی نہیں ہوتا، لم یلد ولم یولد۔ اگر کوئی مسلمان بولتا ہے تو ہی از گوئنگ ٹو دا ویری ویری رانگ وے، وہ بالکل غلط راستے پر جا رہا اگر کوئی مسلمان اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے
کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی جو آخری فائنل جو قانون کی کتاب ہے قرآن، اس قرآن میں یہ رب نے فرما دیا ہے کہ رب پیدا نہیں ہوتا، جو رب ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہی بات تو منوسمرتی میں، یہ اپنشد میں بھی اہمے وسو یمیدم، ایک ایک لفظ کی تشریح کروں گا تو وقت جائے گا۔ مجھے کہا گیا ہے کہ تھوڑا منتر اور اشلوک کے اوپر بات ہو، تو اسی لیے ہم نے اس ٹاپک کو چھیڑا، اس تعلق سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، اور 45 منٹ کا ٹائم ملا جس میں سے 10 سے 15 منٹ تو چلا گیا۔ ابھی آپ لوگوں کو پرمغز خطاب حضرت مفتی نعمان صاحب کا اور لوگ ہیں ان لوگوں کا سننا ہے۔ ہمارے استاذ محترم حضرت قاری الیاس صاحب یہاں تشریف فرما ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی دیگر اکابرین اس اسٹیج پر ہیں، تو میں مختصر وقت میں اپنی بات پوری کروں گا۔ تو بہر کیف، تو جہالت، جب نالج نہیں ہوگا، جانکاری نہیں ہوگی، تو جو پرماتما پیدا نہیں ہوتا اس کو بھی ہم پیدا کر دیتے کہ فلاں جگہ پر پرماتما پیدا ہوا۔ ہاں لکھا ہے اس میں گیتا میں ہندو بھائیوں کے یہاں کہ پرماتما پیدا نہیں ہوتا، اوترت ہوتا ہے، اوتار لیتا ہے، آسمان سے زمین پر آتا ہے۔ یدا یدا ہی دھرمسہ گلانربھوتی بھارتابھیدھانم دھرمسہ تداتمانم سرجام ہے کہ جب کہیں برائی ہوتی ہے تو اس برائی کو ختم کرنے کے لیے ایشور انسان بن کر آ جاتا ہے، یہ تو ہے گیتا میں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ کہیں زمین کے نیچے سے پیدا ہو رہا ہے، کہیں کسی گھر میں کسی ماں کے کوکھ سے پیدا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پرماتما وہی ہوتا ہے جو کبھی پیدا نہیں ہوتا، گاڈ وہ ہوتا ہے، خدا وہ ہوتا ہے جو جنم نہیں لیتا۔ اگر کوئی اس دھرتی پر کوئی پرانی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا عقیدہ غلط ہے۔ میرے بھائیوں، ایک تو یہ چیز ہو گئی، اور آئیے دوسرے دھرم میں، دوسرے سکھوں میں لے لیجئے، جین میں لے لیجئے، بودھ میں لے لیجئے، کسی کے یہاں بھی بھگوان پیدا نہیں ہوتے۔ جو لوگ گوتم بدھ سدھارتھ کو بھگوان مانتے ہیں تو غلط ہے، وہ بھگوان نہیں ہے، مہاپروش ہے۔ انسان مہاپروش ہو سکتا ہے، انسان خدا نہیں ہو سکتا۔ شری رام چندر جی مہاپروش مریادا پروشوتم ہو سکتے ہیں، ایشور نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیدا ہوئے تھے، ان کے ماں کا نام کوشلیہ ہے، ان کے ابا کا نام راجا دشرتھ ہے، ان کے دوسری ماں کا نام سمترا کئی ہے۔ راجا دشرتھ کی 3 بیوی تھی، اور ان کے بھائی کا نام لکشمن ہے، دوسرے تیسرے بھائی کا نام بھرت ہے، ان کی بیوی کا نام سیتا ہے۔ سیم ویسے ہی ہے نا، جیسے انسان ہوتا ہے، اس کے باپ ہوتے ہیں، اس کے دادا ہوتے ہیں۔ شری رام چندر جی کے دادا اج شری رام چندر جی کے بیٹے تھے، ان کی بیوی تھی، ان کی بہن، ان کے بھائی تھے۔ تو ایسا انسان میں ہوتا ہے۔ تو خیر یہ چیزیں کہاں سے پتا چلیں گی؟ یہ چیزیں پتا چلیں گی شاستر سے، گرنتھ سے۔ اب یہ گرنتھ کہاں پڑھایا جائے گا؟ ڈینگا چوک کی چائے کی دکان پہ تو نہیں پڑھایا جائے گا کہ چائے کی دکان میں چلے گئے وہاں اور بیٹھے، چائے کی دکان والا کہا کہ لیجئے گیتا پڑھیے، ایسا تو ہے نہیں۔ یا کہہ دیا کہ لیجئے آپ قرآن پڑھیے۔ بازار گندی جگہ ہے، خراب جگہ ہے۔ خراب اس لیے ہے کہ بہت سے جگہوں کے اوپر مارکیٹ اور بازار میں چغل خوری، غیبت اور بہت سارے خرافاتی کام ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ غلط جگہ ہے۔ وہاں پر ضرورت کے لیے آدمی جائے اور اپنی ضرورت پوری کر کے آئے، زیادہ وقت نہیں بتانا چاہیے۔ مبارک اور مناسب اور پسندیدہ جگہ صرف ایک ہے، وہ مسجد۔ اللہ کے نبی فرماتے ان احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ مسجد اللہ کو پسند ہے، بازار اللہ کو ناپسند ہے۔ تو آپ کو صحیح گیان، صحیح نالج کہاں سے ملے گا؟ انہی مدرسوں سے ملے گا۔ آج جو ہم لوگ کہتے ہیں نا، یوں ہی انگلیوں میں گن لیتے ہیں، ملا جی صاحب، مولانا صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، کوئی کام نہیں ملتا ہے، آپ لوگ رسید لے کر صرف چندہ کرتے ہیں۔ آج کہہ لو جتنا مذاق اڑانا ہے اڑا لو، کل قیامت میں ان کا مقام و مرتبہ وہ ہوگا کہ تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کوئی ان کے مقابلے میں نہیں جا پائے۔ آج مسجد کا اذان دینے والا مؤذن، ان کو ہم معمولی مؤذن سمجھتے ہیں اور ان کو دھتکارتے بھی ہیں،
کہ جھاڑو نہیں لگائی مسجد میں، مسجد صاف نہیں ہے، مؤذن صاحب آپ نے کیا کیا مسجد میں، مسجد کی صفائی نہیں ہوئی۔ کان اطول الناس اعناقا الى یوم القیامہ المؤذنون، کل قیامت میں حشر کے میدان میں سب سے اونچی گردن اگر کسی ویکتی کی ہوگی تو ایک مؤذن کی ہوگی جو 5 وقت کی اذان پڑھ رہا تھا، اس کی اذان، اس کی گردن سب سے زیادہ اونچی ہوگی۔ تو بہرکیف یہ ساری نالج، یہ ساری چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ شاستر سے ملیں گی۔ اب مثال کے طور پر ہندو مسلمان میں عقیدے کا تھوڑا سا ڈفرینسز ہے، فرق ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ قیامت مانتے ہیں۔ کیا ہندو دھرم میں قیامت نہیں؟ قیامت ہے۔ مسلمانوں کی قیامت کیسی ہوگی؟ مسلمانوں کی نہیں، مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے قیامت کے تعلق سے، قیامت تو سب کے لیے ہی آئے گی، لیکن عقیدہ جو ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ 17 پارے کے اندر رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ قیامت اتنی خطرناک ساتھ ہے، لمحہ ہے کہ آدمی بہت بری حالت میں ہوگا، آدمی بے ہوش ہو جائے گا۔ جو ماں حاملہ ہوگی، جن کے پیٹ میں بچہ ہوگا، اس ہولناک وقت کو دیکھ کر اپنے بیٹے، اپنے بچے کو بھی، اس کا حمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ جو بچے، معصوم بچے اپنے کوک اپنے گود میں لے کر دودھ پلا رہی ہوگی، وہ بھی اپنے معصوم اور ننھے بچے کو اٹھا کر اپنے گردن سے، اپنے گود سے الگ کر دے گی۔ آدمی ایک نشے میں ہوگا، نشے کی حالت میں ہوگا، لیکن وہ نشہ نہیں ہے، بلکہ وما ہم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ کی گرفت بڑی مضبوط ہوتی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے پہ آتا ہے تو بہت خطرناک طریقے پر پہنچتا ہے۔ تو قیامت کا عقیدہ ہمارا ہے، کیا ہندو بھائیوں میں نہیں؟ مہا پڑھے کس کو بولتے؟ All the world will be destroyed. The world, everything will be finished from the earth. زمین سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ کہا گیا گرو پران کے اندر اوم پورنمیدہ پورنمیدم پورنات پورنمدچتے پورنس پورنمادائے پورنمیواوششیتے اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی۔ اس منتر کا ادیش یہی ہے کہ جس پرماتما نے اس پورے جگ کو بسایا ہے، 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے علاقے میں جو اس دھرتی کو پرماتما نے بنایا ہے، اس دھرتی کو کوئی ختم کرے گا تو وہی پرماتما کرے گا۔ کوئی بلڈوزر سے زمین نہیں ختم کر سکتا، کسی کی گھر وقتی طور پر کوئی اپنے طاقت کا ناجائز استعمال کر کے گرا دے، گرا سکتا ہے۔ وقتی طور پر کسی علاقے کے اندر اپنی طاقت کے ذریعے سے ڈرا سکتا ہے، لیکن پوری دنیا کو اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو صرف ایک ہی ذات ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، وہ پرماتما ہے، پرم شکتیمان اور اجنیما ہے، جو مہا پرلے کو لائے گا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ پھر فرق کیا ہے؟ یہ باتیں ہندو بھائیوں کو نہیں بتائی جاتی نا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں کہیں پر بھی ایک بھی شاستر پڑھانے کا کوئی پاٹھشالے نہیں۔ کہیں پر دیکھا آپ نے؟ کہیں پر بھی پورے بھارت کے اندر کہیں پر بھی نہیں ہوگا، ایک آدھ جگہ کہیں پہ ہوگا۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں تو قرآن کی تعلیم کے لیے جیسے ایک مدرسہ ہے، مدرسہ یوسفیہ، ان کے والد محترم نے، ان کے دادا نے غالباً زمین مدرسے کے لیے وقف کیا اور انہوں نے اس کام کو پورا کیا۔ آپ یہاں سے اور آگے چلے جائیں، ہاٹ گاؤں چلے جائیں، حضرت قاری صاحب کا بڑا ادارہ الحمدللہ، خوبصورت ادارہ، اور دوسرے جگہ چلے جائیں، آپ صدگرہ چلے جائیں، وہاں پر بھی ایک جلسہ ہے آج، وہاں پر بھی ایک مدرسہ ہے، مکتب، یعنی ہر گاؤں، ہر ایک گاؤں میں کہیں کہیں پر 2 مدرسے ہیں۔ ان مدرسوں کا وشے کیا ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ بچہ قرآن سیکھ جائے، بچہ نورانی قاعدہ پڑھنا سیکھ جائے، اللہ نے قرآن نازل کیا، وہ قرآن سیکھ جائے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ اور اس کے برخلاف دنیا کے اور دھرم ہے، اس کے خلاف اور دھرم، ہندو ہے، کرسچن ہے، جین ہے، بودھ ہے۔ آج کرسمس ڈے ہے، کرسچنوں سے پوچھے کہ کرسمس ڈے کیوں مناتے، وہ یہی کہے گا کہ آج عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ غلط عقیدہ ہے۔ کرسچنوں کی شاستر انجیل ہے، جس کو آج بائبل بولتے ہیں،
इस बाइबल में 5 किताबें, मता, मरकस, लूका, यूहन्ना, बरनयास तो जला दी गई, वजूद में नहीं। 4 किताबें, लूका, यूहन्ना, मता, ये 4 किताबें जो इंजील की बाइबल की शक्ल में अहदे जदीद और बाइबल की शक्ल में मौजूद है। इन चारों किताबों को पढ़िए, कहीं पर भी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की तारीख 25 दिसंबर नहीं है। उनके पैदा होने के 400 साल बाद क्रिसमस डे मनाने का वजूद आया और ये इसको बाज़ाब्ता छुट्टी दी जाती, छुट्टी होती, गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी होती और कहते हैं हैप्पी क्रिसमस डे, मतलब मुबारक हो ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने की का दिन आपको मुबारक हो। क्रिस्ट मैस 2 लफ्ज से मिला। क्रिस्ट का मतलब मसीह यानी हजरत ईसा, मैस का मतलब जमा होना यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की मुबारकबादी के लिए लोगों का जमा होना। और आपको शायद नहीं मालूम है 24 तारीख गुजरने के बाद जो 25 तारीख की रात होती है, रात को 12 बजे के बाद, तो उसके अंदर में शराब का इंतजाम किया जाता है, शबाब का इंतजाम किया जाता है। आज इधर तो नहीं होता है लेकिन दुनिया के और शहरों में होता है। आपके खुद बिहार के कई बड़े शहरों में इसका जतन किया जाता है और फिर वो बेहयाई होती, वो उरियानियत होती। हालांकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के मोहम्मद रसूलुल्लाह से 571 साल पहले आए थे इस दुनिया में, वो भी अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के रसूल थे, वो भी अल्लाह की शरीयत लेकर आए थे इस जमीन के ऊपर, जिसको आज क्रिश्चियन मानते हैं। उनके अंदर बहुत सारी खुराफातें आ गई हैं उसके अंदर, लेकिन आज की क्रिश्चियन ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन को 25 दिसंबर के नाम पर याद करते हैं और हैप्पी बर्थडे के तौर पर मनाते हैं। और वहीं से अगर कोई मुसलमान अपने बच्चे का हैप्पी बर्थडे मनाता है तो गोया वो क्रिश्चियनों के तरह अमल कर रहा है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान अपने बच्चे का बर्थडे मनाता है, केक काटता है, हैप्पी बर्थडे बोलता है, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलता है, नाजायज और हराम है, क्योंकि ये मुशरिकों का अकीदा है, ईसाइयों का अकीदा है। अल्लाह के नबी फरमाते मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हुम, जो किसी कौम की तरह काम करेगा, लोग तो कहेगा कि भाई वैसा ही। एक शराब का अड्डा है कहीं पर, अगर मैं चला जाऊं, वह शराब के अड्डे का मतलब शराब पिया जाता है, शराब परोसा जाता है, मैं कदा है, लेकिन वहीं पर अगर मैं चला जाऊं तो मुझे बाहर से लोग देखकर तो यही कहेंगे कि मौलाना भी शराब पी रहे, क्या यहाँ पे शराब के अड्डे में आए? तो लोग वही सोचेंगे, कुछ लोग तो समझ ही लेंगे कि यहाँ इसलिए ना आए शराब पीने के लिए। इस हदीस का यही मतलब है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हुम, कोई किसी कौम के तरह काम करता है तो गोया लोग उसका हुक्म उसी तरह शुमार कर देते हैं। इसीलिए नबी ने फरमाया कि ऐसी जगह से बचो। हम लोग जो अपने बच्चों का हैप्पी बर्थडे मनाते हैं ना, गलत बात है, नाजायज है, हराम है, नहीं मनाना चाहिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म कब हुआ? जुलाई या अगस्त के महीने में। एक बच्चा ऐसा है कि जो बिना बाप के पैदा हुआ है, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी मरियम अलैहिस्सलाम, इनकी शादी नहीं हुई थी। एक लंबा वाकया कुरान करीम में 16वें पारे के अंदर सूरह मरियम के नाम से है। आप अगर आपको फुर्सत मिले, अगर आप पढ़ना जानते हैं तो आप कुरान करीम की जो उर्दू में जो तर्जमा है तो आप पढ़िए, उसको आपको समझ में आएगा। तो हजरत मरियम मैं सिर्फ उस आयत को लेना चाहता हूँ जिसमें इनकी पैदाइश और इनके जन्म की तारीख की तरफ इशारा किया गया। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जब उनको दर्द ज़ै हुआ, जब यानी हजरत ईसा की पैदाइश का वक्त करीब हुआ, तो उनको एक नहर के किनारे वहां भेज दिया गया, चली गई, वही आई और वहां पर गई जाने के बाद अब वहां पर खाएगी क्या? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये जो खजूर की टहनी है, इसकी टहनी को तुम हिलाओ तो तुमको पक्का हुआ, पके हुए और तरोताजा खजूर वहां से गिरेगी, वो खाना और पानी पीना और बेफिक्र रहो, एंजॉय करो, तुमको कुछ चिंता नहीं होनी चाहिए। तो खजूर कब पकती है? दिसंबर में नहीं पकती। खजूर फलस्तीन में, चूंकि हजरत ईसा का जन्म फलस्तीन में हुआ है। ये जो झगड़ा है ना मस्जिद अक्सा का,
مسجد اقصی ایک ایسی جگہ ہے یروشلم، شہر یروشلم، جو تینوں برادری کے لوگوں کے محبوب نظر ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی اور عیسائیوں کے لیے بھی، چونکہ حضرت عیسیٰ بیت اللحم میں پیدا ہوئے، اور یہودیوں کے لیے اس لیے عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی پرانی جگہ ہے مسجد اقصی، ان کے آباء و اجداد کی جگہ ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نکلے تھے، مصر سے جب فلسطین پر جانا قبضہ کرنا چاہتے تھے تو ان کے ساتھ ان کی قوم نے نہیں دیا تھا، وہاں سے الگ ہو گئے تھے۔ یہودیوں کے دادا پردادا حضرت ابراہیم ہیں اور حضرت داؤد ہیں اور حضرت سلیمان ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی قبر وہیں پر ہے، تو اس لیے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ شہر یروشلم مسجد اقصی ہمارے آباء و اجداد کا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی، ہمارے گرو یہاں پیدا ہوئے اس لیے شہر ہمارا ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سیکنڈ، دوسرے نمبر کی قبلہ ثانی ہے۔ اللہ کے نبی جب ہجرت کر کر پہنچے جناب محمد رسول اللہ تو 17 مہینے تک مسجد اقصی کے طرف نماز انہوں نے رک کر کے نماز ادا کی تھی، تو مسلمانوں کا بھی عقیدہ جڑا ہوا ہے۔ بہرکیف تو حضرت مریم علیہ السلام جب گئی وہاں پر تو اس وقت کھجور پکی ہوئی تھی، اور اس کھجور کے تازے کھجور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کو کھانا، تو کھجور جو پکتا ہے وہ مہینہ اگست اور اپریل کا بتایا گیا ہے، اس لیے کہ سعودی عرب اور فلسطین کے اندر ان 2 مہینوں میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، ٹھنڈی میں دسمبر میں نہیں ہوتی، دسمبر میں ٹھنڈی ہوتی۔ تو اس سے صاف پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم وہ 25 دسمبر کو نہیں ہے، یہ 400-375 سال بعد ان کے کچھ پوپ نے اور ان کے کچھ گروؤں نے ان کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے کیا گیا، جیسے مسلمانوں میں بھی کرتے جشن عید میلاد النبی مناتے کہ نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے، جشن مناؤ، محمد رسول اللہ کا جنم ہوا، جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ بہت سے لوگ گھر کو سجاتے ہیں، بہت سے لوگ وہ کیا بولتے ہیں لائٹیں لگاتے ہیں۔ کیا پیدائش کے دن خوشی منانا اس سے عاشق رسول ہونے کی دلیل اور ثبوت ہے؟ عاشق رسول اس کو کہا جاتا ہے جو نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کا ولی اس کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا کمال صاحب اور دیگر استاد فرماتے تھے ہمارے کہ اللہ کے ولی کو کیسے پہچانو گے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ متقی ہے، بزرگ ہے، کیسے پہچانو گے؟ ہم نے کہا کہ اس لیے پہچانیں گے کہ بہت سے اللہ کا بزرگ وہ ہوتا ہے کہ جن کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہو جاتا ہے، مطلب خرق عادت کوئی چیز ایسی کی جو نارمل نہیں ہو سکتی لیکن ان سے ہوتا ہے، تو ہم اس کو ان کے کرامت کو دیکھ کر کے اللہ کا ولی ان کو مان لیتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، اللہ کا ولی ہونے کے لیے کرامت کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ولی بننے کے لیے جو آدمی سنت رسول کی اتباع کرتا ہے، احیاء سنت میں زندگی گزارتا ہے، یعنی زندگی میں جو 24 گھنٹے کا وقت ہے وہ سنت کے مطابق گزارتا ہے، اس سے بڑا اللہ کا ولی کوئی اس دھرتی پر نہیں ہے۔ کرامت کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے۔ کرامت تو بہت سے جادوگر بھی اس طرح دکھا دیں گے آپ کو کہ آپ ان کو آپ ان کو اللہ کا ولی سمجھنے لگو گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو جتنا بڑا عاشق ہوگا اپنے پیغمبر اور رسول کا، جو جتنا بڑا سنت کا دیوانہ ہوگا وہ اتنا بڑا عاشق اور رسول کہلائے گا۔ صرف برتھ ڈے منانے پر نہ کوئی سچا کرسچن ہو سکتا ہے، نہ کوئی جشن عید میلاد النبی منانے پر نہ کوئی مسلمان سچا عاشق رسول بن سکتا، بلکہ نبی نے کہا کہ سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر مسلمان کی زندگی سنت کے مطابق گزر رہی، اگر مسلمان کو قرآن سے محبت ہے، اگر مسلمان کو نبی کی سنت سے محبت ہے، اگر مسلمان اپنے معاشرے کے اندر شادی کرتا ہے تو سنت کے پہلو کو سامنے رکھتا ہے، اگر مسلمان معاملات کرتا ہے تو اس کے اندر ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے، اگر مسلمان کسان ہے تو کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ نہیں کرتا،
تو سمجھ لیجئے کہ وہ سچا عاشق وہی ہے جو شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے. صرف برتھ ڈے منانے سے، کرسمس ڈے منانے سے نہ تو کوئی ریئل اینڈ ٹروتھ کرسچن ہو سکتا ہے، نہ کوئی سچا مسلمان ہو سکتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے صرف جشن اور ان کے نام پہ صرف خوشی منانے کی وجہ سے میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں کہاں سکھائی جاتی ہے؟ یہ انہی مدرسوں کے اندر بتائے جاتے. اسی لیے ان مدرسوں کو باقی رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے سیمانچل کے اندر غربت بہت زیادہ ہے، پسماندگی ہے. یہاں پر سیلاب کی وجہ سے بھی لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. گورنمنٹ کی طرف تو امید مت کیجیے، ان لوگوں نے تو ہمیشہ سے لوٹا ہے سب کو، سارے گورنمنٹ نے. بس اپنے آپ پر وشواس رکھے، اعتماد رکھیے کہ ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کو مدد کرنا ہے. ہمیں اپنے مکتب، جہاں پر بھی مکتب چلتا ہے، آپ کو زیادہ نہیں. آج ہی ہماری تنظیم تحفظ شریعت ویلفیئر سوسائٹی جو کہ ہاٹ اور پلاسی پرکھنڈ کی میٹنگ ہوئی تھی، وہاں پر ایک رپورٹ ہم نے ہی پیش کی تھی. 360 ممبر ہیں، ایک روپے دیتے ہیں ایک دن میں. 360 ممبر ہیں، ان میں سے آدھے ممبر دیتے ہیں. پتہ ہے مہینے کا کتنا انکم آ جاتا ہے؟ 9000 روپے آ جاتا ہے مہینے کا. صرف 150 آدمی دے رہے ہوں گے. اب بتائیے جو ہمارے اتنے ادارے چل رہے ہیں، ان اداروں میں اگر ہم لوگ گوشت کھانا تھوڑا کم کر دیں، مچھلی کھانا کم کر دیں، ڈینگا چوک جاتے ہیں تو ہمیشہ ہر ہفتے میں کم سے کم 2-3 دن تو مچھلی لے کے ہی آتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں ہم لوگ. اس پر کمی کیجئے، اس پر کمی بہت ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماس، مچھلی، مٹن کھائیں گے تو ہم زیادہ فٹ رہیں گے؟ سب سے زیادہ مسلمان ڈاکٹروں کے یہاں نظر آتا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ گرم چیز بہت استعمال کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا مسلمان چھوٹی چھوٹی بات پر، بکری کا بچہ کیوں پہنچا تمہارے باری میں، لے ڈنڈا ماتے پہ غصہ. سب سے پہلے مرغی کا بچہ کیوں آیا، بات بات پہ لڑ جاتے ہیں، سر پھٹول ہو جاتا ہے. لے 5 بیگہ زمین توڑے پاچو موڑے بو دیکھ لو اتی کی ہیتی، یہ سب میں آ جاتے. کیوں؟ یہ چیز ہم لوگوں نے پیدا کی. یہ گرم چیزیں ہم لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کے صحت پر اثر پڑتا ہے. انرجی کی ضرورت ہے، کیجئے استعمال، لیکن حد سے زیادہ مت کھائیے. ہمارے بہت سے سناتن دھرمی ہیں جو ماساہاری نہیں ہے، شاکاہاری ہیں، نہیں کھاتے ہیں، وہ دوسری چیزیں کھاتے ہیں، وہ ساگ سبزی وغیرہ کھاتے ہیں. بہت سے لوگ تو کھاتے ہیں، ان کی خیر و شمار نہیں ہے، تو کیا وہ زندہ نہیں رہتے؟ کھائیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ لمٹ کے حساب سے کھائیے. ہمارے سیمانچل کے لوگوں میں ہم نے یہی ایک بات نوٹس کی ہے کہ کچھ ہو جائے کھانے میں کمی نہیں ہونا چاہیے. گوشت تو آنا ہی چاہیے، ہفتے میں 1 دن تو گوشت پکنا لازمی. مچھلی کہیں باری مچھلی دکھ گیا تازہ، اور اٹھا کے لانا اور بگیا بنانا، بھکا بنانا، اس کے ساتھ کھانا. اسی میں یہ قوم بہت بڑی رقم کھو دیتی، ہمارے قوم. اب بچوں کے لیے نہیں سوچتے. آپ کو اگر خوشحال کرنا ہے علاقے کو بھی، کسی نیتا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، نہ کسی سرکار کے چیف منسٹر کو دیکھنے کی ضرورت. انہوں نے تو آپ کو بلاک کر دیا ہے، سمجھ لیجئے. ہمارا سیمانچل بلاک ہے، بلیک لسٹڈ ہے گورنمنٹ کی نظر میں. کیوں؟ یہاں ٹوپی والے زیادہ ہیں، یہاں داڑھی والے زیادہ ہیں. اسی لیے ہمارے پورے سیمانچل میں ایک بھی میڈیکل کالج نہیں ہے. 4 ضلعوں میں بتا دیجئے ایک بھی ٹریننگ کالج نہیں ہے. تو اسی لیے ہم اب ایک مشن شروع کریں گے انشاءاللہ پورے سیمانچل کے اندر. ہمیں تمہاری بھیک نہیں چاہیے. ہمارے غریب اور مزدور قسم کے جو مسلمان ہیں ان کے پاکٹ سے 100 روپے نکلے گا، اور وہ ہر مہینے میں مدرسے میں جا کر رسید کٹائیں گے کہ حضرت یہ لیجئے 100 روپے ہم نے بچا کے رکھا ہے آپ کے لیے. پورے گاؤں میں اگر 300 کی گھر کی آبادی ہے، پورے بستی کے اندر 300 گھر کی آبادی ہے، اگر 300 آدمی 100 روپے دیں گے، 30,000 روپے کی آمدنی جمع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ چندہ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف 100 روپے. یہ ترتیب بننی چاہیے، قوم تبھی ترقی کرے گی. یہودی 2000 سال تک غلام قوم تھی. 2000 سال تک یہودیوں کی کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا اس کا. 75 سال سے صرف انہوں نے ملک اسرائیل بسایا. آج پوری دنیا ان کی مٹھی میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے 1.5 کروڑ یہودیوں نے اپنے اوپر خرچ کرنے سے زیادہ اپنے تعلیمی اداروں کو بنایا. انہوں نے کہ ہم تعلیمی ادارے بناتے ہیں، ہمارا بچہ پڑھے گا اور ہمارا بچہ
नौकरी पैदा करेगा। हमारा बच्चा पढ़ता है, क्यों पढ़ रहे हो जी? हम बीपीएससी में एग्जाम देंगे और बहाल हो जाएंगे, हम नौकरी करेंगे। यहूदी बच्चा नौकरी पैदा करेगा, इस नियत से पढ़ता है। वो भी तो इंसान ही है ना। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपको लिखकर कहता हूं, हमारे सीमांचल के लोगों से ज्यादा ज़हीन वो लोग नहीं है। हमारे सीमांचल में अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक ज़हीन और फतीन लोग मौजूद। मर्दुम खेज इलाका है, ये जरखेज जमीन है, लेकिन मजबूरी ये है कि यहाँ वसाइल नहीं होते। मस्जिद में अगर इमामती करेंगे, ए मौलवी साहब 6000 टका ले आनी है, नमाज पढ़ाइए, 6000 में कुछ होगा? नहीं होगा। वहीं पर अगर पूरे गांव वाले हम सोच लें तो 6 दूनी 12 क्या 15,000 रुपए हम उसको दे सकते हैं। अगर 15,000 रुपए के इमाम को देंगे तो आपको अपने बच्चे की अकीदे की दुरुस्तगी के लिए किसी मकतब या मदरसे में नहीं, आपका बच्चा जो 3 साल का 4 साल का है अपने घर की मस्जिद में मकतब में जाएगा, वो इमाम 2 घंटे के अंदर उस बच्चे की नीयत और अकीदे को ठीक करके मदरसे के अंदर भेजेगा। ज्यादा नहीं खर्चा करना है, सिर्फ 100 या 200 रुपए आप देंगे तो मस्जिद के इमाम की तनख्वाह भी अच्छी होगी और फिर वह आपके बच्चे को दीन की अकायद भी सिखाकर आपके बच्चे को तैयार करेगा। मेरे भाइयों, ये हो सकता है, लेकिन मिजाज हमारा बना हुआ नहीं है, मिजाज हमारा नहीं है, हमारे अंदर वो तड़प नहीं है। इसीलिए अब तक जितनी भी जिंदगी लापरवाही में गुजरी है गुजर जाने दीजिए, लेकिन अब यहां से अपने बच्चों की तालीम का बंदोबस्त कीजिए। अपने बच्चों को आपको जो मुनासिब लगता है वो पढ़ाइए, लेकिन पहले मैं तो यही कहता हूँ कि सबसे पहले अपने बच्चे को अकीदे की तालीम दीजिए, मकतब में भेजिए, मदरसे में भेजिए। उसके बाद आप अपने बच्चे को चाहते कि हमारा बच्चा बीपीएससी में जाए, नीट निकाले, यूपीएससी क्रैक करे, तो ठीक है, आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी दे सकते हैं, लेकिन बिफोर ऑल थिंग यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड एज अ इस्लामिक रिलीजियस ऑथेंटिक एजुकेशन। आप अपने बच्चों को दीनी तालीम पहले जरूर दीजिए, उसके बाद दुनिया की कोई और तालीम अपने बच्चों को दीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ये बच्चा कभी भी भूखा नहीं मरेगा, किसी के पीछे चापलूसी नहीं करेगा और किसी सरकार, किसी मेंबर, किसी मुखिया, किसी सरपंच के दरबार में दरबारी नहीं करेगा। खुद पढ़ा लिखा होगा तो दुनिया को झुकाएगा वो, और दुनिया को वही झुका सकता है जिसके पास नॉलेज होता। नेल्सन मंडेला ने कहा, साउथ अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तालीम एक ऐसा हथियार है कि पूरी दुनिया की तकदीर को तालीम के जरिए से बदला जा सकता। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक